السلام علیکم. ہوپ سو آل آف یو ول بی ڈوئنگ رائٹ. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پاکستان ایئر فورسز پریپریشن 2026 کے پارٹ نمبر 6 کو ڈیٹیلز کے ساتھ کور کریں گے. بیٹا اگر آپ لوگوں کا رسپانس اسی طریقے سے رہا، میں پوری محنت کرتا ہوں، اس کے باوجود ویڈیو پر ویوز نہیں آتے، اٹس مین آپ انٹرسٹڈ نہیں ہو، تو میں بہت جلد جو ایئر فورس کے اوپر ویڈیوز بنانا سٹاپ کر لوں گا. ٹھیک ہے، میں پھر اس پر ویڈیوز نہیں بناؤں گا، بیکاز نہ تو کسی بچے کا کومنٹ آتا ہے کہ سر مجھے سمجھ آ گئی، یا سر یہ جو ویڈیو ہے ہیلپ فل ہے، نہ آپ کو کوئی کوسچن ہوتا ہے. سو اٹس مین آپ انٹرسٹڈ نہیں ہو. پھر میں کسی اور چیز کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. میرے پاس بہت زیادہ ٹاپکس ہوتے ہیں جس کے اوپر میں ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی ہیلپ کے چکر کے اوپر میں اس پر ویڈیو نہیں بناتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی فل پریپریشن ہو سکے، اس کے باوجود نہ تو ویوز آتے ہیں، نہ آپ کی کومنٹس آتے ہیں، نہ لائکس آتے. تو اگر اس ویڈیو پر بھی آپ کے ویوز صحیح نہیں آئے، آپ کا ریئیکشن صحیح نہیں آیا، سو نیکسٹ اپنے آپ کے لیے ڈوگر بردرز ہو، کوکر بردرز سے پریپریشن کرے. آپ کا ٹیسٹ 100% جو ہے میں گارنٹی لے لے کہ آپ کا ٹیسٹ فیل ہوگا، کیونکہ ان کے بک سے کچھ بھی نہیں آتا پیپر میں. سو امید کرتا ہوں یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. اب آئیے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. Your first MCQ is the antonym of artificial. So the word antonym means opposite words. یہ آپ نے سنا ہوگا، اینٹونیم کا مطلب ہوتا ہے متضاد الفاظ یا پھر الٹ الفاظ. سپوز کرے میں آپ کو ایک ورڈ دے رہا ہوں ڈے. ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈے کا مطلب ہوتا ہے دن. میں آپ کو کہوں کہ اس کا مجھے کیا بتائے، اینٹونیم بتائے. تو آپ مجھے اس کا اینٹونیم کیا بتائیں گے؟ آپ کہیں گے نائٹ، یعنی دن مراد ڈے نائٹ سے ایک دوسرے کے کیا یہ ان کے اینٹونیمز ہیں. بعض اوقات پیپر میں اینٹونیم کی جگہ یوز کیا جاتا ہے ورڈ اپوزٹ. سو اپوزٹ اور اینٹونیم دونوں میں کوئی بھی ورڈ آ جائے، اس کا مطلب ہوگا متضاد الفاظ. اب یہاں پر آرٹیفیشل سے مراد کیا ہے؟ آرٹیفیشل کا مطلب ہوتا ہے مین میڈ. مین میڈ مینس جسے انسان نے بنایا ہو مصنوعی طریقے سے. سو آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل کا جو اینٹونیم ہے وہ ہے نیچرل. یا اگر سپوز کرے آپ کو نیچرل نہ دیا گیا ہو، جس طریقے سے یہاں پر میں نے ورڈ یوز کیا مین میڈ، سو وہاں پر آپ پھر ایک اور بھی یوز کر سکتے ہو گاڈ کریٹڈ یا پھر گاڈ میڈ. نمبر 2 is the SI unit of electric current. سو یہ میں بیٹا آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ آپ کے فزکس میں جو آپ کے بیس یونٹس ہے اور آپ لوگوں کے جو ڈیرائیوڈ یونٹس ہیں، ان کو پلیز آپ کر کے جائیے گا. بیس یونٹس کتنے ہیں؟ 7 ہیں، اور ڈیرائیوڈ یونٹس آپ کے 22 ہیں. سو یہ کر کے جائیے گا بیکاز یہ پیپر میں آتے ہیں. اب یہاں پر اگر ہم الیکٹرک کرنٹ کی بات کریں، جسے ہم سمپل کیا کہہ سکتے ہیں، الیکٹرک اگر نہ دیا ہو تو آپ کرنٹ بھی صرف یوز کر سکتے ہو، ایسے ہم کرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کا جو ایسا یونٹ ہے وہ ایمپیئر ہے. اگر یہاں پر ہم وولٹ کی بات کریں، سو آپ نے الیکٹرک پوٹینشیل کے بارے میں سنا ہوگا، الیکٹرک پوٹینشیل. سو الیکٹرک پوٹینشیل کا جو ایسا یونٹ ہے وہ وولٹ ہے. کولم جو ہے ایسا یونٹ ہے چارج کا. MCQ نمبر 3 is the book is blank the mug and pen. اب یہاں پر نہ تو ان یوز ہونا ہے، یعنی آپشن اے بھی ہمارا نہیں ہے اور آپشن ڈی بھی ہمارا نہیں ہے. سو یہاں پر یا تو ہم آپشن بی لکھیں گے یا آپشن سی لکھیں گے. سو امنگ اور بٹوین کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اگر بات دو چیزوں کی ہو رہی ہو، جس طریقے سے یہاں پر مگ اور پن کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر ہم یوز کریں گے بٹوین کا. اور اگر بات دو سے زیادہ کی چیزوں کے درمیان کی جا رہی ہے، سپوز کریں اگر یہاں پر لکھا دا بک از بلینک مگ پن بک. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر 3 چیزیں لکھی ہوتی، دا بک از بلینک مگ پن اینڈ بکس، وہاں پر پھر ہم یوز کرتے ہیں منگ کو. تو اگر دو چیزوں کی بات ہو رہی ہوں گی، سو وہاں پر ہم بٹوین یوز کریں گے. اگر دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہوں گی، سو وہاں پر پھر ہم یوز کریں. SQ نمبر 4 is shirt is to dress as mango is to. سو شرٹ یعنی جو قمیض ہوتی ہیں، اس کا جو تعلق ہے وہ ڈریس کے ساتھ ہے. تو جو مینگو ہے یہ آپ کا ہوتا ہے فروٹ. SQ نمبر 5 is galvanometer was made on the rules of. سو galvanometer کا جو سب سے پہلے کام ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. گیلوانومیٹر یوز فور دی ڈیٹیکشن آف کرنٹ. سپوز کرے میں نے آپ کو یہاں پر ایک وائر دے دیا، یہ اس کا سرا ہے جس سے وائر چھوٹے چھوٹے جو سم ہوتے ہیں وہ نکلے ہوتے ہیں. اور میں پوچھوں کہ بیٹا مجھے بتائے اس وائر کے اندر جو کرنٹ ہے، جو آئی ہے، یہ ہیں یا پھر نہیں ہے. سو آپ کیا یوز کرو گے؟ آپ یوز کرو گے گیلوانومیٹر کو. جب آپ گیلوانومیٹر کے ساتھ کنیکٹ کرو گے، سو آپ کو میٹر میں وہاں شو ہو جائے گا کہ اس وائر میں کرنٹ ہے یا پھر نہیں ہے. تو گیلوانومیٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ کے ڈیٹیکشن، اور یہ بنا ہوتا ہے آن دا پرنسپل آف الیکٹرو میگنیٹزم. نمبر 6 is the SI unit of electrical resistance. سو ورڈز تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. جو الیکٹرک پوٹینشیل کا SI یونٹ ہے، اگر ہم آپشن بی کی بات کریں وہ اوہم.
So ohm is the SI unit of electrical resistance ہے. اب سمپل یہ جو یہاں پر کیوں ٹائپ نشان دیا گیا ہے نا، آپ اسے سمپل ایسے بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، دونوں پیپر میں آ سکتے ہیں. آپشن سی میں لکھا گیا ہے ایمپیئر. ایمپیئر میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں یہ کرنٹ کا ایسا یونٹ ہے. اینڈ ووٹس یا پھر ووٹ از دا ایسا یونٹ آف پاور. کیوں نمبر 7 is the shortest distance between 2 points is called. سپوز کریں میں نے کہا یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ پوائنٹ بی ہے. ان دونوں کے درمیان جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے، سپوز کر لے 10 میٹر کی ہے، 20 میٹر کی ہے، لیکن کم ہے، سے کہ لائے گا ڈسپلیسمنٹ. اوکے ہو گیا. اور اگر یہ ڈسٹینس زیادہ ہے، سپوز کرے 1 کلومیٹر کی ہے، 2 کلومیٹر کی ہے، پھر یہ کہلائے گا ڈسٹینس. یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے. اگر آپ لوگ اپنا پریپریشن 100% کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے یہ نوٹس بائی کر سکتے ہیں. یہاں پر میں نے انگلش کے نوٹس آپ کو دکھائے ہوئے ہیں، جس میں نے ٹینسز بھی ڈیٹیل سے آپ کو پڑھائے ہوئے ہیں کہ آپ ٹینس کس طریقے سے کریں گے. اور یہ بات اپنے نظر میں بٹا لیجیے گا کہ ٹینسز کے MCQs آپ کے پیپر میں لازمی آئیں گے. سمپل دیکھیں، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس لکھا ہوا ہے، نیچے اس کا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے اس کا فارمولا کیا ہوگا، سبجیکٹ کس طریقے سے لکھتا ہے. تو اگر آپ لوگ ایرو ٹریڈرز، پی ایف اسپورٹس مین جو بھی ہیں، آپ اس کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے گیون نمبر 00255641495 پر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل آپ کو انگلش کے 137 پیجز ملیں گے. اس کے علاوہ اور بھی نوٹس ہیں جو آپ کے کام آئیں گے. میں آپ کو پوری پریپریشن کرواؤں گا. اور پیجز کو دیکھ کے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. اگر آپ لوگ ٹینس اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات پیپر میں آ جاتا ہے کہ ڈسٹینس کس چیز کے برابر ہے. پاس پیپر کا MCQs اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. ڈسٹینس ہمارے پاس برابر ہوتا ہے اسپیڈ ملٹیپلائی بائی ٹائم. MCQ نمبر 8 is the boiling point of water on centigrade scale. So واٹر کا جو فریزنگ پوائنٹ یعنی جس پہ وہ لیکوڈ سے چینج ہوتا ہے کس میں، سالڈ میں، وہ ہے 0 ڈگری سینٹی گریڈ. سو دا فریزنگ پوائنٹ آف واٹر از 0 ڈگری سینٹی گریڈ اینڈ دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر از 100 ڈگری سینٹی گریڈ. اگر ہم اس کے میلٹنگ پوائنٹ کی بات کریں تو اس کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے، وہ بھی 0 ڈگری سینٹی گریڈ. اگر آپ پانی کو کیا کرو گے، فریج سے نکالو گے، جیسے فریج سے نکالو گے وہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. سو فریزنگ پوائنٹ اور میلٹنگ پوائنٹ یہ واٹر کا ایک. واٹ از دا سم آف دا انٹیریئر اینگلز آف اے ٹرائنگل. ٹرائنگل کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ہمیں ایک اینگل دیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹرائنگل ہے، اس میں کتنے اینگلز ہوں گے، اس میں 3 اینگلز ہوں گے، اینگل فرسٹ، اینگل سیکنڈ، اینگل تھرڈ. اور ٹرائنگل میں ایک اینگل کتنے کے برابر ہوتا ہے، یہ برابر ہوتا ہے 60 ڈگری کا. سو کتنے اینگل سے، ٹرائی مین 3 اینگل سے، تو 3 کو ملٹیپلائی کر لیں 60 کے ساتھ، سو یہ آ جائے گا 180 ڈگری. ایکسکیوز نمبر 10 is the value of log 79 is. سو بیٹا یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کو نہ تو کوئی میمورائز کر سکتا ہے، یا تو یہ کیلکولیٹر کے تھرو نکل آتی ہے، یا پھر اس کے لیے ایک چھوٹا سا بک دیا جاتا ہے، اس میں تمام ویلیوز ہوتی ہیں لاگ 1 کی، لاگ 2 کی، لاگ 3 کی، جس طرح یہاں پر لکھا گیا لاگ 79. سو لاگ 79 کی جو فکسڈ ویلیو ہے وہ 1.8976. A matrix in which rows equal to column is called. سپوز کریں میں نے کہا ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے، ہمیں دیا گیا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یہ ہمارے پاس کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا مٹا لیتے ہیں تاکہ ٹھیک کر لے. یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے، اس میں روز دیکھیں جو ہاریزونٹل لائنز ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں روز. 1 2 3 کتنے روز ہے، 3. کالمز کتنے ہیں، 1 2 3. یعنی جب روز آپ کے برابر ہو جائے کالمز کے، سو میتھمیٹکس میں اس کو ہم نام دیں گے اسکوائر میٹرکس کا. اوکے، آپشن سی کریکٹ ہے. ڈائگنل میٹرکس کیا ہوگا، اگر روز ہمارے پاس کالمز کے برابر نہیں ہوں گے. سپوز کریں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں چھوٹا سا 1 2 3 4 5 6. اب یہاں پر دیکھ لیں روز کتنے ہیں، 1 2، کالمز کتنے ہیں، 1 2 3. اس کا آرڈر کیا ہوگا، 2/3. سو یہ کیا، یہ ایک ڈائگنل میٹرکس ہے. آئیڈینٹی میٹرکس کیا ہوگا، اگر سپوز کہ جس طریقے سے یہاں پر میں نے لکھا ہے 1 2 3، میں اس کو پہلے ریموو کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. اگر یہاں پر تمام لکھا ہوتا 1 1 1 1 1 1، جن جو انٹریز تھی وہ 1 تھی، تو پھر یہ کہلاتا آئیڈینٹی میٹرکس. اور اگر یہاں پر لکھا ہوتا یعنی یہ اسے ایمپٹی دیا جاتا تو پھر یہ کہلاتا نل میٹرکس. سی نمبر 12 is solution set of x determinant. یہ جو آپ کو اس طرح دیوار نظر آتے ہیں نا، this is called as determinant. اور جب بھی آپ determinant سے x کو باہر نکالتے ہو تو x کو آپ نے 2 دفعہ لکھنا ہوگا. ایک دفعہ آپ اس کو لکھو گے پلس میں یعنی پلس x، اور دن آپ لکھو گے مائنس x. جب یہ آپ 2 ویلیوز لگا لو گے تو x سے جو دیواریں ہوں گی نا یہ ہٹ جائیں گی، اس طرح لکھا جائے گا پلس مائنس x اس طریقے سے.
تو یہاں پر ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی نمبر 13 از اے ٹرائنگل ان وچ آل سائڈز آر ایکول. سو بیٹا میں آپ کو آئی تھنک سو ٹرائنگل کے جو 6 ٹائپ ہیں وہ پڑھا چکا ہوں. ایک آن دا بیسس آف اینگلز ہوتے ہیں جو 3 ہیں, رائٹ اینگل, obtuse اینگل اور ایکیوٹ اینگل. اور ایک ہم نے 3 ڈسکس کیے تھے آن دا بیسس آف سائڈس, آئسوسیلس, اسکیلین اینڈ ایکولیٹرل. یہاں پر سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکولیٹرل سے. سو اگر تینوں سائڈز آپس میں برابر ہوں گے, جس طریقے سے یہاں پر دیا گیا ہے ٹرائنگل ان وچ آل سائڈز آر ایکول, جو 3 سائڈز ہوں گے وہ برابر ہوں گے, تو پھر یہ کہلائے گا ایکولیٹرل ٹرائنگل. اگر 2 سائڈز آپس میں برابر ہے, سپوز کریں میں نے کہا سائڈ 1 ہے جس کا جو لینتھ ہے وہ 2 میٹر ہے, سائڈ 2 کا جو لینتھ ہے وہ 3 میٹر ہے, سوری یہ بھی 2 میٹر ہے, اور جو سائڈ 3 ہے اس کا جو لینتھ ہے وہ 4 میٹر ہے. تو دیکھیے جب 2 سائڈز آپس میں برابر ہوں گے, ایک ڈیفرنٹ ہوگا, پھر یہ کہلائے گا آئسوسیلس. اور اگر تینوں سائڈز ڈیفرنٹ ہوں گے تو پھر یہ کہلائے گا اسکیلی. نمبر 14 is he is good blank mathematics. سو بیٹا آئی تھنک سو میں آپ کو بار بار پڑھا چکا ہوں کہ جب بھی کسی سبجیکٹ کی بات آ جائے اور یہاں پر اس کی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ایڈجیکٹیو یعنی اس کی خوبی یا پھر حامی بیان کی گئی ہو, تو یہاں پر ہم فکس پریپوزیشن یعنی ایٹ کا یوز کریں گے. تو یہاں پر ہمارا کریکٹ آپشن جائے گا آپشن بی, ہی از گڈ ایٹ میتھمیٹکس. The last MCQs is power is the dot product of. So power کا یہ جو MCQs ہے یہ آپ لوگوں کا ہو گیا ہوم ورک. اس کا کریکٹ آپشن آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا ہے. اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.